اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ اقبال کا ایک روحانی تعلق، جو وہ ان کو پیر رومی اور خود اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ شاعری کلیات اقبال میں موجود ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے۔ ہوا کیا بنیادی طور پر اقبال کے اس مشن کی وجہ سے ان کے یہ وہ روحانی تعلق ہے جس کو اقبال ایمفسائز کرتے ہیں، جس کی ہم نے بار بار بات کی ہے۔ جس شخص نے اس دنیا میں کوئی کام امت و ملت کے لیے کیا ہے، اس کا حضور سے ایک ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ نور الدین زنگی ہوں جن کو حضور آ کے حکم دیں، یا علامہ اقبال ہوں جن کی حاضری حضور کی محفلوں میں ہوتی ہو۔ بالکل۔ ہم ایک واقعہ اور کوٹ کرنا چاہیں گے یہاں پر، اور یہ کتاب بھی فیروز سنز کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام زیارت النبی بحالت بیداری ہے۔ یہ غیر معمولی کتاب ہے۔ اس موضوع پر کوئی کتاب اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں اس طریقے سے نہیں لکھی گئی، جس میں انہوں نے پوری 1400 سال کی مسلم تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں سے واقعات کوٹ کیے ہیں۔ اس میں غیر معمولی واقعہ اقبال کے حوالے سے بھی ہے۔ یعنی اقبال نے ایک خط لکھے تھے، کچھ خطوط ہیں اقبال کے، اس میں ایک خط اقبال لکھتے ہیں خان محمد نیاز الدین خان مرحوم کو، جو انہوں نے 1922 کو یہ خط تحریر کیا۔ اور اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے حوصلے سے سنیے گا کہ اقبال کیا لکھ رہے ہیں۔ پلیز اقبال فرماتے ہیں اس خط میں جو انہوں نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو۔ آج کے دور میں فی زمانہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتا ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں۔ فیروز سنز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے لکھی ہے، اور کئی برس ہوئے یہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اس میں مستند حوالے موجود ہیں۔ یہ اقبال کی زندگی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اپنے کامنٹس نہیں دے رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مستند کتابوں میں، جو ان کی لائف ہسٹری میں، ان کے کلام میں جو کوٹڈ چیزیں ہیں، ہم صرف ان کو پڑھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو کسی نے اگر اعتراض کرنا ہے تو پلیز ڈونٹ شوٹ دا میسنجر، اقبال سے بات کریں جا کے۔ اور یہی بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب ایک سینسٹیو اور ایک نازک ڈومین میں داخل ہو گئے، لیکن کلام اقبال مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اس سینسٹیو نازک روحانی ڈومین کی بات نہ کریں۔ اقبال جب بات کرتے ہیں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بات کر لی انہوں نے کہ حضور سے تعلق قائم کرو، بات انہوں نے اس بات کی کر لی حاصل کرنے کا کیا کہ حضور سے ایک ریلیشن شپ اس لیول پر آج بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ براہ راست آپ کو فیض روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا حضور کے ان غلاموں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے جن کا حضور سے ایک تعلق اور نسبت قائم ہے۔ مگر یہ معاملہ حاصل کیسے ہوتا ہے، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی پوری تفصیل اقبال نے دی ہے۔ اور اقبال اس کے لیے جو غیر معمولی کانسیپٹ دیتے ہیں، جس میں ایک لفظ فقر اور درویشی کا ہے، جس کو بار بار اپنے کلام میں وہ فقر کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ فقر ہے کیا۔ آئیے آج فقر پہ تھوڑی سی پھر بات کرتے ہیں۔ مومن کی ہے اسی میں امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی امیری اسی بات میں ہے، بندہ مومن شہنشاہ اسی بات سے بنتا ہے کہ وہ اللہ سے فقیری طلب، کہ وہ اللہ سے فقیری مانگ لے۔ تم اللہ سے فقیری مانگو۔ اب دیکھیے فقیر کے ہمارے تصور یہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بھیک مانگنے والا ہو، سڑک پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہو، جسم پہ کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، فاقہ زدہ ہو، یہ فقیر ہوتا ہے۔ لیکن اوریجنل اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ فقیر نہیں ہوتا۔ اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل فقیر ہو۔ اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں بادشاہی، سلطانی، قیصری، سکندری ٹھوکر مار کے اڑا دے۔ دنیا چاہو، جلال، دولت، روپیہ پیسہ، عہدہ، صدارت، رینکس، گاڑیاں، جھنڈے، سیکیورٹی گارڈز، اور دنیا جائیداد کی جائیدادیں، فارم ہاؤس اس کے نزدیک جوتے کی ٹھوکر پہ ہو۔ جو اللہ کا بندہ اس قدر درویش ہو، اس قدر جلال اور جمال رکھتا ہو، دنیا میں بالکل ملوث نہ ہو، اس کا دل غنی ہو۔ بار بار جو اقبال کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، یعنی نہ مومن بچا نہ مومن کی امیری۔ دیکھیے اوپر وہ کہہ چکے ہیں کہ مومن کی امیری فقیری سے ہے، تو نہ مومن اور نہ فقیری رہی، تو نہ مومن رہا نہ مومن کی امیری، یعنی نہ مومن ہمیں نظر آتا ہے نہ ہمیں فقیر نظر آتے ہیں، نہ مومن کی فقیری نظر آتی ہے۔ رہا صوفی، گئی روشن ضمیری۔ تو جو صوفی کی بات ہے، جو ایک اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، ان کی تو روشن ضمیری نہیں، ان کا تو ضمیر روشن نہیں ہے، ان کے تو قلب سیاہ ہو گئے، قلب پتھر دل ہو گئے۔ جو باپ دادا نے ان کے نیکیاں کمائی تھیں، یہ انہوں نے صرف سجادہ نشین بن کر اس کمائی کو تو کھاتے ہیں،
لیکن وہ فقر، وہ تربیت، وہ غیرت، وہ غیور، وہ تزکیہ و تربیت، تزکیہ و احسان کا جو سلاسل ہے وہ سارا سلسلہ بند ہو کے رہ گیا. علامہ اقبال اس حوالے سے جو فقر کی ڈیفینیشنز دیتے ہیں، اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں کہ فقیر کہتے کس کو ہیں. مطلب انہوں نے اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے. اس کو ایکسپلین کیا. دیکھیے جب وہ بات کرتے ہیں، ہم نے بات اب ہر چیز ترتیب سے جا رہی ہے. بالکل. انہوں نے پہلے حضور سے تعلق کی بات کی، پھر یہ تک بتا دیا کہ حضور سے تعلق آج کس طرح کا ممکن ہے کہ براہ راست فیض آپ کو حضور سے ملتا ہو، چاہے نور الدین زنگی ہو، چاہے اقبال ہو، چاہے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے ہر اللہ کا وہ بندہ ہو جس کو اللہ نے استعمال کیا ہے انسانوں کی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے. اس کا جب تک روحانی تعلق حضور سے براہ راست نہ بنا اس سے کام نہیں لیا گیا.